اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، اور یہ پھر یہ لوگ الزام لگائے کہ مکے والے بیکار ہے، مدینے والے جو ہے حدود حرام کا بھی لحاظ نہیں کیے، اشہر الحرم کا بھی لحاظ نہیں کیے، تو یہ کیسا دین ہے، عجیب دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے الگ ہے، بدنام کرنا شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ بولے کہ بالکل جو ہے اشہر الحرم کے اندر مطلب حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا منع ہے، لیکن تم لوگ کیا کہ بھول گئے، تم تو حدود حرام کے اندر اللہ کے نبی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، پھانسی کا بندہ بنائے، کتنے مسلمانوں پہ ظلم کیے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، تو تمہارا جو عمل ہے، فتنہ ہے، وہ ان مسلمانوں کے قتل سے بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جہاں کہیں بھی کافر دکھ رہے چھپے ہوئے بھی ہے تو ان کو مارو، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ تو بہرحال جب پھر مسلمان جو ہے ڈیرنگ آ گئی، تو یہ دو چیزیں تھی، ایک تو یہ کہ مسلمان جو قافلہ مکے سے شام کو جا رہا تھا، اس کے اندر پورے مکے والوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، اور وہ پیسے سے پھر وہ لوگ مدینے پہ اٹیک کرنے والے تھے، لیکن وہ قافلہ بچ گیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ لوگ نخلا پہ جا کے مکے کے قافلے پہ اٹیک کر کے لوٹ کے لے کے چلے گئے تھے۔ تو بہرحال پارا بہت گرم ہو گیا تھا مکے والوں کا، اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جی تو یہ 8 ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 5 6 7 8 ہو گئے، تو یہ 8 ہو گئے۔ جی یہاں تک کسی کو کوئی سوال؟ نہیں، ہر چیز قرآن میں نہیں ہے، بعض چیزیں قرآن میں ہیں۔ اگر آپ کو سیرت پڑھنا ہے تو 50% سیرت آپ کو جو ہے قرآن میں ملے گی، 25% سیرت آپ کو جو ہے حدیث میں ملے گی، اور 25% تاریخ کی کتابوں میں ملے گی۔ پوروں کا کھچڑی بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے تیاری کر کے۔ نہیں مطلب یہ اللہ کا حکم ہی نازل ہوا تھا نا کہ ایک سے پوری سیرت قرآن میں نہیں ہے، آپ کو 2-3 کتابیں 4-5 کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ملے گا۔ اس کے پیچھے بھی بڑی محنت ہے، نچوڑ بتا رہے ہمارے، جزاک اللہ، گھنٹوں کی محنت ہے اس کے اوپر، گھنٹوں کیا دنوں کی رہتی وہ، مطلب ہر دن 2 گھنٹے تو کم سے کم میرے گئے بھی، پہلے بھی تیاری میں گئے، اور میں کیا بولتے شروع میں مطلب میں کئی مہینوں سے تیاری کر رہا تھا، یہ پچھلے سال سے ہی، تو ایک ویڈیو لیکچر بھی سنا تو وہ 40 گھنٹے کے تھے، پورے 40 گھنٹے کی سیریز ختم کرا میں۔ اب صرف پیپر پہ پوائنٹس لکھ لیا میں تاکہ مطلب سیریل آرڈر میں رہنا بول کے، نہیں تو پھر ادھر ادھر چھوٹ جائیں گے پوائنٹس بول کے، تو اس لیے دیکھ رہا ہوں، پھر پوائنٹس دیکھ رہا ہوں، صرف بلٹس ہے میرے پاس، بلٹ پوائنٹس ہے، تو وہ دیکھ لے کے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، نہیں تو اس کے پیچھے تیاری بہت زیادہ ہوئی۔ اب مکے والے بہت غصے میں آ گئے کہ ان کے قافلوں کو روک رہے، سیریا کے بھی قافلوں کو روک رہے، شام کے قافلوں کو بھی، یمن کے قافلوں کو بھی روک رہے۔ پھر تیسری ہمت ان کی اتنی ہوئی کہ مکے کے قریب آ کے اٹیک کر کے جو ہے قافلے کو لوٹ کے چلے گئے۔ اب ابو سفیان جو قافلے کو لے گیا تھا مکے سے سیریا شام کی طرف، وہ جو ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، وہ بہت ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اب تو قافلہ بچ گیا، لیکن جب واپس آؤں گا میں تو اس وقت بچنا مشکل ہے۔ تو اب اس میں بھی دو گروپ تھے مکے کے اندر، ایک گروپ تھا جو صلح پسند تھا، نرم تھا، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اپنے ہی چچیرے بھائی ہے کیوں جنگ کرنا، اور دوسرا ابو جہل کے جیسے لوگ تھے، وہ بالکل مدینے کو جا کے اللہ کے نبی کو، اسلام کو، سب کو ختم کر دینا چاہ رہے تھے۔ مدینے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکے والوں سے لڑائی ہو، بھائی خاموشی سے اب دین پھیل رہا ہے نا عرب کے اندر، اب مکے والوں کو کیوں چھیڑنا، دوسرے قبیلوں میں محنت کر رہے نا اپن، دوسرے قبیلے والے اسلام قبول کر رہے کیوں۔ اور پھر بعض لوگ تھے وہ لوگ بولتے تھے نہیں، پہلے سب سے پہلے کعبے میں بت ہے ان کو صاف کرنا ضروری ہے، اللہ کا سب سے پہلے جو اللہ کا گھر ہے اس کو پاک کرنا، وہاں پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے، ہمارا مقصد صرف عبادت کرنا، بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اور بھائی جو امن و شانتی سے رہو۔ امن و شانتی سے اسلام دین نہیں پھیلتا، اس قربانی سے دین پھیلتا۔ تو اسلام کو سب سے پہلے اوپر رکھنے کے لیے اسلام کا نظام جو ہے، جو اسلامک سسٹم ہے، ایک مطلب معاشی ہے، تجارتی ہے، اور ہر چیز میں اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے تو پھر اسلام پھیلے گا، پھر لوگوں کو سیمپل ملے گا، لوگ بولیں گے کہ بھائی تجارت بھی ایسے کرنا ہے، شادی بھی ایسے کرنا ہے، حکومت بھی ایسے کرنا ہے۔ یہ سیمپل کے لیے ضروری ہے کہ جو سب سے بڑا کفر ہے اس کو ختم کرنا، اس کے بعد پھر اسلام کا نظام آئے گا۔
दोनों बार साथ साथ नहीं चल सकते। अमन, इस वास्ते आप अल्लाह के नबी की सीरत देख लो, उठा के सहाबा की सीरत देखो, खुलफाए राशिदीन की सीरत देखो, कभी कोई महीना या साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें अमन हो। हर वक्त स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। जब बादशाहत आ गई तो फिर सुकून और अमन चैन पैदा हुआ। तो इस्लाम चाहता कि दूसरे जितने भी मजहब है वो सारे के सारे नीचे रहना, और इस्लाम सबसे टॉप में ऊपर रहना, इस्लाम की सुपीरियरिटी रहना। तो उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता। उस वक्त अरब के अंदर कुरैश सुपीरियर थे, सबसे ऊंचे थे, बुत ऊंचे थे, तो सबसे पहले उनको नीचा करना जरूरी था। उसके लिए जान की, माल की, हर चीज की कुर्बानी देना जरूरी था। अब उसमें दो सरदार हो गए थे। एक अबू जहल था जो जंग चाहता था, उतबा बिन रबिया था वो जंग नहीं चाहता था। अबू जहल के पास सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि ये लोग बाप दादा की, हमारे बाप दादा की दीन की मुखालिफत कर रहे हैं, इनसे जंग जरूरी है और हम हक पे है। बातिल भी क्या बोलता हर वक्त, जो झूठे लोग रहते वो लोग भी बोलते हम हक पे है, और बाज मरता दुआ भी करते, बददुआ भी देते, और अल्लाह इनको ऐसा कर दे वैसा कर दे, हमारे को तकलीफा दे रहे हैं। हालांकि इन्हों खुद झूठे रहते, और पब्लिक को बताने के वास्ते क्या करते, बददुआ भी देते। तो अबू जहल भी ऐसे ही करता था। तो अब क्या हुआ, वो अल्लाह के नबी को एक अंदाजा होगा कि 1-2 महीने में ये लोग तिजारत करके वापस आएंगे। तो अल्लाह के नबी सोचे कि भाई रमजान के महीने में ये लोग वापस आएंगे सीरिया से। तो अपने जासूसों को भी अल्लाह के नबी क्या करते थे, भेजते थे। तो हजरत जुबैर और हजरत सईद बिन जैद, ये दो सहाबी ही उनको भेजे। ये लोग सीरिया की तरफ गए। एक गांव था हवरा बोल के, वहां पर गए, जासूसी किए, और टीले पे से हल्लू छुप के देखे अबू सुफियान का काफिला नजर आ गया। पूरी जासूसी कर लिए। तो अबू सुफियान का जो काफिला जो सीरिया से तिजारत करके आ रहा था, उसमें 1000 ऊंट थे, और फिर उसमें 262 किलो सोना था, और उसके जो गार्ड से मुहाफिज से सिर्फ 40 थे। मतलब 250 किलो सोना, 1000 ऊंट, इतना बड़ा करोड़ों की तिजारत थी वो। ये सारा का सारा ये लोग क्या करने वाले थे, जो है दूसरे मक्का जाकर वो पैसों से जो है फौज को तनख्वाह देके लड़ने के लिए आमादा करके मदीने पे अटैक करने वाले थे। क्योंकि उस जमाने में हुकूमतें नहीं थी, आर्मी नहीं थी कि हर वक्त आर्मी पड़े हुई है जाओ अटैक कर दो। नहीं, लोग अपनी मशगूलियत में, तिजारत वगैरह में रहते थे। जब भी मौका आता था आ जाते थे, लड़ते थे, फिर वापस अपने घरों को चले जाते थे। 24 आवर्स वो लोग फौजी नहीं रहते थे, फौजी निजाम नहीं था, बल्कि हर आदमी, हर घर का बच्चा सिपाही रहता था। जब भी जरूरत पड़ती थी पैसा दो उनको, ले जाओ अटैक करो वापिस आओ, ये मामला था। तो इसलिए ये पैसा रोकना जरूरी था, सोना रोकना जरूरी था। क्योंकि अगर ये मक्का पहुंच जाता तो फिर वो मदीने के खिलाफ ही इस्तेमाल होता था। तो अल्लाह के नबी ने फौरी क्या किया, मदीने से 313 लोगों को अर्जेंट, मतलब ऐलान नहीं किया कि हम लोग जा रहे बोल के, बल्कि ऐसे ही, क्योंकि 8 मुहिम हो गई थी अब तक, 8 लश्कर भेजे थे, तो मदीने वालों को आदत हो गई थी कि ये लोग जाते 10-15 दिन जाते फिर आ जाते। इस वक्त भी अल्लाह के नबी ऐलान करके निकल गए, तो जो जो तैयार थे वो लोग साथ हो लिए। तो उसमें अंसार भी थे, मुहाजिर भी थे, मदीने के रहने वाले भी थे और मक्के के रहने वाले। लेकिन मक्के के रहने वाले सिर्फ 82 लोग थे, 82, और अंसार जो थे मदीने के रहने वाले, उसमें दो कबीले औस के 61 आदमी थे और खजरज के 170 आदमी थे। तो टोटल हो गए 313। ये 313 बोले कि 40 गॉड्स है और काफिला है, यूं जाएंगे यूं पकड़ लेंगे, पूरा साला माल खींच के ला लेंगे। तो इसलिए ये लोग अपने हथियार भी नहीं लिए मदीने से साथ में, बस यूं जाना है, एक दिन का सफर है, यूं पकड़ना है, ला लेना है, मुर्गे के बच्चे को पकड़े जैसा। अल्लाह के नबी ने क्या किया, अब्दुल्ला बिन मखतूम बल्कि एक नाबीना साहबी थे, उनको मदीने का इंचार्ज बना दिए, और फिर अल्लाह के नबी वहां से मदीने से निकल गए। लेकिन मुकाम रौहा बल्कि एक गांव है, वहां पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी को कुछ इत्तला मिली या कुछ वही आई कि भाई हो सकता मदीने पे अटैक हो। तो अल्लाह के नबी ने फौरी जो है, और एक साहबी अबू लुबाबा बिन मुंजर, उनको भेजे, और अब्दुल्ला बिन मक्तूम, क्योंकि वो फौजी नहीं थे उतना ज्यादा, ज़हीन थे लेकिन अंधे थे और फौजी नहीं थे, तो दूसरे सहाबी को भेजे, अबू लुबाबा बिन मुंजर को मदीने का इंचार्ज बना के। उन्होंने आके अब्दुल्ला बिन मक्तूम को रिप्लेस करे और फिर मदीने के इंचार्ज बन गए। अब हुआ यह कि अल्लाह के नबी जो है मुकाम अफरा पे पहुंचे, तो खुद अल्लाह के नबी क्या किए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेके काफिले का पता चलने के लिए अच्छा, इधर अबू सुफियान भी क्या किया, अबू सुफियान भी अपने जासूसों को भेज रहा था। तो अबू सुफियान क्या किया, वो भी जो है अपने 2 जासूसों को भेजा, और वो लोग भी
टीले के पास आए, वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उससे पूछे कि भाई कोई लश्कर देखे क्या तुम यहाँ पर? तो बूढ़ा बोला कि मैं कोई लश्कर नहीं देखा, लेकिन दो आदमी आए थे यहाँ पर, आके पानी जो है, पानी का चश्मा है, तो पानी भर लेके लेके चले गए। अच्छा, तो कहाँ ठहरे थे वो लोग? उनके ऊँट कहाँ बांधे थे? वो झाड़ के नीचे बांधे थे। तो अबू सुफियान जो है वो वहां पर गया, और जो मेंगनियां थी वो मेंगनियों को फोड़ा उन्हें, तो उसमें खजूर के गुठलियां निकले, ऊंट का जो पायखाना था उसके अंदर। तो वो खजूर के गुठलियां जो थे, वो खजूर जो थे वो मदीने के थे। तो उन्हें फौरन समझ गया कि ये मदीने के जासूस थे जो हमारी निगरानी के लिए आए थे। फौरन एक आदमी को हायर किया, उसका नाम था जमजम, उसको भेजा मक्के को। वो फौरन भगाते हुए घोड़ा गया, एक दो दिन में मक्का पहुंचा, क्योंकि जासूस लोग तेज रहते थे पहले से, और उनके घोड़े भी मजबूत रहते थे। और जाके मक्के में ऐलान कर दिया कि मक्के वालों, तुम्हारा पैसा डूब जाने वाला है, तुम्हारा काफिला खतरे में है, फौरन तैयारी करो। अब अबू जहल जो था वो बहुत होशियार था, मौके का फायदा उठाया और उन्हें सारे मक्के वालों में आग लगा दी। आग, देखो मुसलमानों की कितनी हिम्मत हो गई, तुम्हारे काफिले पे अटैक कर रहे हैं, अपने माल को बचाना है तो फौरन तैयारी करो, निकलो। और फिर ऐलान कर दिया कि कंपलसरी है हर आदमी को मक्के के निकलना। तो इसमें बात सरदार नहीं आना चाह रहे, जैसे बनु हाशिम अल्लाह के नबी के खानदान के, लेकिन इतनी जबरदस्ती किया कि कोई रुक नहीं सका, सिवाय एक खानदान के, बनु आदि। बनु आदि का खानदान नहीं आया, कबीला नहीं आया, क्योंकि उसके सरदार जो थे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो बाकी पूरे खानदान निकल गए, बनु हाशिम भी निकल गए, अल्लाह के नबी का खानदान भी, जबरदस्ती मजबूरी में अबू जहल की वजह से। तो 1300 का लश्कर हुआ तैयार। अबू लहब नहीं निकला। अबू लहब जो अल्लाह के नबी का चीचा था, जो सबसे ज्यादा मक्के में तकलीफें दिया था, वो नहीं निकला, बल्कि उसका एक कर्जदार था आदमी, उसको तैयार किया। उसको तैयार करके बोला कि तू जाके लड़, अगर तू जाके लड़ेगा तो मैं जो है तेरा खर्चा माफ कर दूंगा। तो बहरहाल इतना बड़ा लश्कर तैयार होगा, 1300 आदमी का लश्कर तैयार होगा। इनके पास 100 घोड़े थे, 600 जिरह थी, आर्मर जैकेट जो बोलते, 600 जिरह थी, 100 घोड़े थे। अब इधर अल्लाह के नबी भी निकले, और अल्लाह के नबी के पास क्या थे, क्योंकि ये लोग ऐसे ही काफिले के वास्ते निकले थे, तो कोई तैयारी नहीं किए थे, तो सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, और 2 जिरह थी, 2 आर्मर जैकेट थे, कोई और चीज नहीं थी, 2 तलवारें थी। क्योंकि इन लोगों के मतलब जहन में, वहम और गुमान में भी नहीं था कि इनकी बदर में जो है मुठभेड़ होंगी दूसरे लश्कर से, काफिले से नहीं, बल्कि एक क्या बोलते बेहतरीन तादाद में ज्यादा, हथियार में ज्यादा फौज से टकराऊंगा, बल्कि ये लोग सोचे भी नहीं थे। अब मदीना भी वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि बदर और मदीने के दरमियान 2 दिन का फासला था, 2-3 दिन का। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल किया और बोले कि तुम जो भी काफिले से टकराएंगे, चाहे वो अबू सुफियान का हो, चाहे अबू जहल का हो, अल्लाह ताला तुमको जरूर फतह देंगे। तो दो कोई एकदम, तो मदीने वाले सारे के सारे, मक्के वाले जो काफिले में थे, वो लोग चाह रहे थे कि भाई खून खराबा ना हो, वो माल तिजारती काफिला जो है उसको जाके पकड़ लेंगे, लेके आ जाएंगे। और फिर ये भी सोचे बाद साहबा कि भाई हम सबसे पहले जो है अबू सुफियान के काफिले पे अटैक करेंगे, तो वहां से हमारे को तलवारें भी मिल जाएंगी, पैसा भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो मक्के से लश्कर आ रहा उसके ऊपर अटैक करेंगे। अल्लाह ताला ने वही करके खबर दे दी कि एक लश्कर मक्के से निकल गया। अब 2 तरफ लश्कर, मतलब इधर से जो है अबू सुफियान का काफिला आ रहा, और इधर से मक्के का लश्कर आ रहा। अब किसको लेना है? अबू सुफियान यहाँ पर और एक चाल चला। अबू सुफियान क्या किया, उसका काफिला का रूट था बदर से जाना, बदर गांव से, लेकिन उन्होंने क्या किया, बदर से 10 मील दूर जो कोस्टल एरिया है, साहिल समंदर है, वहां से काफिले को लेके बच के निकल गए। तो वो काफिला चलेगा। जब ये लोग अल्लाह के नबी बदर पहुंचे तो काफिले का नामो निशान भी नहीं था। अब बदर के मुकाम पे अल्लाह के नबी ठहर गए। मालूम हो गया कि जो लश्कर मक्के से 1300 का निकला वो करीब है, तब ना पीछे जा सकते थे और ना अबू सुफियान के काफिले की तरफ जा सकते थे। जी कोई सवाल? तो वो लोग बच के निकल गए और ये लश्कर से सामना हो गया। ये अबू जहल का काफिला था 1300 का? हाँ, लश्कर था, काफिला नहीं था ये। अच्छा। अबू जहल का लश्कर था, सिर्फ ये लोग मदीने पे अटैक करने के साथ आए थे, पूरी तैयारी के साथ। 100 घोड़े थे, 600 जिरह थी, और फिर नाच गाने वाले भी साथ में लेके आए थे, औरतों को फतह मनाने के वास्ते, जश्न मनाने के वास्ते। और पूरे कॉन्फिडेंट थे। शैतान भी इनके साथ इंसानी शक्ल में आ गया था, बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
تم لوگ میرے ساتھ بھی ایک فوج ہے, میں یہ قبیلے کا ہوں, تم لوگ اٹیک کرو پھر تم ہی لوگ جیتیں گے. تو پورے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو پورے 100% کانفیڈینس کے ساتھ کہ ہم بس فتح ہماری چاہیے. ابو جہل یہ بھی جو ہے, اوکے وہ بھی بولوں گا میں آگے. تو بہرحال یہ لوگ پورے تیاری کے ساتھ آ گئے تھے, اور مسلمانوں کو امید نہیں تھی کہ ان سے لڑائی ہوں گے یا یہ لشکر سے ٹکراؤ ہوں گا, ورنہ یہ لوگ بھی تیاری کے ساتھ نکلتے تھے. اچانک سامنے آ گئے, اور مدینے والوں کو بھی اطلاع نہیں دے سکتے تھے, ایک دم شارٹ ٹائم تھا. پیچھے بھیج کے کسی مطلب آدمی کو بھیج کے وہاں سے بھی کچھ فوج منگانا کرنا موقع ہی نہیں تھا اس کا. یہ لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ 1300 تھے یہ لوگ, اور اور سامنے والے 1300 کافر تھے اور مسلمان 313. بہت بڑا ڈفرنس تھا. ہاں تعداد بھی بہت زیادہ تھی. یہ لوگ جو ہے مطلب ایک آدمی کو 3-4 لوگوں سے لڑنا پڑتا تھا, بھاری تھے یہ لوگ تعداد نمبر آف کیا بولتے سولجرز ان کے پاس زیادہ تھے. مسلمانوں کے پاس تو تھے لوگ, سولجر بھی نہیں تھے, کیونکہ ان کے پاس ہتھیار 2 تلواریں تھیں. وہ کس سے لڑیں گے, کیسے لڑیں گے؟ یہ لوگ سمجھے تھے کہ قافلہ ہے, چلو جائیں گے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے, 40 آدمی بھی گارڈز رہے تو کیا ہوا. یہ لوگ 313 تھے, تو 3 آدمی ایک گارڈ کو پکڑ لے تو ختم. تو اس کو یہ جنگ بدر کا بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا, ابو سفیان پھر اپنے ایک جاسوس کو بھیجا ابو جہل کے پاس, مکے کے لشکر کے پاس, کہ دیکھو میرا قافلہ بچ کے نکل گیا, اب تم لوگ واپس مکہ چلے جاؤ کیونکہ اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا اخنس بن شرائم. یہ بنو زہرا کے قبیلے کے تھے. تو وہ لوگ بولے کہ بالکل صحیح بات ہے, اب جب ہمارے مال کی حفاظت کے واسطے ہم لوگ آئے تھے, لیکن ہمارا قافلہ جب بچ گیا, مال بچ گیا, تو پھر خامخواہ کے مدینے پہ کیوں اٹیک کرنا, جا کے کیوں لڑنا. تو اس نے کیا کیا, اپنے قافلے کو لے کے نکل گیا, اور ابو جہل اس کو روکنے کی بہت کوشش کرا, بولا کہ نہیں ہماری اب کوئی لڑائی نہیں ہے, ہمارا قافلہ بچ گیا, ہمارا پیسہ بچ گیا, اب ہم لڑیں گے نہیں. تو اس نے کیا کیا, اپنے قافلے والوں کو لے کے نکل گیا. وہ لوگ 300 آدمی تھے, تب رہ گئے 1000 مکے کے قافلے میں. 300 میں سے 1300 میں سے 300 چلے گئے تو 1000 رہ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, بدر کے پاس بالکل قریب پہنچ گئے. تو یہاں پر جب بدر کے پاس پہنچے تو چشمے بہت تھے, بہت زیادہ اسپرنگز تھے, تو اسٹریمز تھے. تو پہلے جو چشمہ تھا اس کے اوپر اللہ کے نبی رک گئے. تو ایک صحابی تھے, انہوں بولے کہ آپ یہاں پر اللہ کے حکم سے رکے یا آپ اپنی خودی سے رکے. تو اللہ کے نبی بولے کہ اللہ کا حکم تو نہیں تھا, میں اپنی خودی سے رکا. تو بولے کہ یہاں پر مت رکیے, بلکہ آخری چشمہ جو ہے وہاں پر رکیے. اس کو اگر آپ کیپچر کر لیں گے تو پیچھے کے جتنے چشمے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے, ان کو سب کو برباد کر دیجیے آپ, تاکہ دشمن کو پانی نہ ملے. جب دشمن کو پانی نہیں ملے گا تو وہ لوگ سرنڈر کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل صحیح بات ہے, اور آخری چشمے پر قبضہ کر لیے, باقی پورے جتنے چشمے تھے ان لوگوں کو ڈھانپ دیے, ان کا نشان مٹا دیے. تو یہ لوگ بدر کے میدان میں پہنچ گئے, رات میں آدھی رات میں پہنچے یہ لوگ, لیکن وہ لوگ دوسرے دن پہنچے مکے والے. تو اللہ کے نبی بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے جاسوسی کے لیے. ایک بوڑھا آدمی تھا, اس سے پوچھے کہ لشکر کب آئیں گا مکے والوں کا, کوئی گزرا کا یہاں سے. تو انہیں بولا آپ کون ہے پہلے بولو. تو بولے کہ اگر تو ہم کو اطلاع دے دیں گے تو ہم تیرے کو بولیں گے. تو وہ بوڑھا بولا کہ 2 لشکر نکلے, بولا ایک مدینے سے نکلا اور ایک مکے سے نکلا, میرے پاس جو اطلاع آئی ہے. جو مکے سے لشکر نکلا وہ کل یہاں پر پہنچ جائیں گا, اور جو مدینے سے لشکر نکلا وہ پہنچ گیا میرے اندازے کے مطابق. اور اس کا واقعی گیس کرنا بالکل صحیح تھا. جو پھر اللہ کے نبی سے اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا ہم پانی والے, نہیں بتایا کہ مدینے والے, مطلب کوئی چشمے کے اوپر وہاں پر رہتے, کیونکہ جنگ دھوکے کا نام ہے, دھوکہ دینا ضروری ہے ورنہ آپ ہار جائیں گے. اب یہاں پر جب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ہو گیا کہ لشکر آ رہا ہے, قافلہ نہیں آ رہا. لیکن اللہ کے نبی کیا کیے, ٹھہر گئے وہاں پر مقام صفرا پہ, اور پھر صحابہ سے پوچھے, اور پھر اب یہاں پر ڈکلیئر کرے کہ دیکھو ہم جو قافلے کے لیے آئے تھے وہ قافلہ نکل گیا, اب ہمارا لشکر سے مقابلہ ہے, اب کیا کرنا چاہیے, واپس مدینہ بھاگ جائیں گے یا کیا کریں گے. تو صحابہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھ کے بولے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے, آپ کے حکم کے مطابق ہم جان دینے تیار ہے, آپ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے, ہم تیار ہے جنگ کرنے کے لیے. پھر حضرت عمر ٹھہرے, انہوں بھی یہی بات بولے
پھر اور ایک صحابی ہے حضرت مقداد بن اسود، انہوں بولے کہ اللہ کے نبی آپ جیسا چاہیں گے ہم لوگ ویسا کریں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے جیسے قوم نہیں ہیں، بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کے جیسا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب بولے تھے بنی اسرائیل کو کہ جاؤ یہ سامنے میرا دشمن ہے مقابلہ کرتا ہوں، انہوں بولے اتنا بڑا دشمن، اس سے ہم کیسا جنگ لڑ سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں جاؤ جا کے دشمن سے لڑو، تو ہم ویسے نہیں ہیں، ہم بولیں گے کہ ہم آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، آپ جس طرف بھی ہم کو پھینک دیں گے ہم اس طرف چلے جائیں گے، اگر آپ حکم دیں گے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ وہاں سے کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، سمندر میں چھلانگ لگا دو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن ہم آپ کو اکیلے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی پھر پوچھے کہ بھائی کیا رائے ہے، تو پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے اور ٹھہر کے بولے کہ آپ شاید ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں انصار سے، مدینے والوں سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا مدینے والوں سے بیعت عقبہ ثانیہ میں، اس میں یہ تھا، انصار نے یہ بولا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے مدینے میں، ہم باہر جا کے لڑیں گے بلکہ یہ ایگریمنٹ نہیں کیے تھے، معاہدہ نہیں کیے تھے۔ تو اللہ کے نبی اب یہاں پر جو لڑائی ہو رہی تھی وہ قریش سے مدینے کے باہر ہو رہی تھی، مدینے میں نہیں ہو رہی تھی، ڈیفنس نہیں تھا، تو اس کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر کے بولے کہ اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، بالکل آپ ہمارے اوپر شک مت کیجئے، پورے کے پورے انصار تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی بہت خوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا، اپنے لشکر کو ترتیب دیا، تو جو کمانڈر مطلب دو کیا بولتے ہیں مہاجرین کا ایک الگ فوج بنائے، انصار کی ایک الگ فوج بنائے، مہاجرین کی جو فوج بنائے اس کے کمانڈر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار کی جو فوج تھی اس کے کمانڈر تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اور دو گھوڑے تھے، تو پھر لشکر بنائے، میمنہ بولے تو رائٹ سائڈ، میسرہ بولے تو لیفٹ سائڈ، جو رائٹ سائڈ پہ فوج تھی اس کو ایک گھوڑا دیے، اور ان کے انچارج بنائے کمانڈو تھے اس کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، لیفٹ سائڈ پہ جو تھے اس کو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنائے، اور ان کو بھی ایک گھوڑا دے دیے، جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا اس کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جو فوڈ سپلائی تھی اس کے انچارج بنائے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کے نبی آپ جو چاہ رہے شاید ویسا ہی ہو جائے کہ مشرکین مکہ ہار جائیں، لیکن اور ایک پاسبلٹی بھی ہے کہ مسلمان فوج ہار جائے، تو اگر مسلمان فوج ہار گئی تو آپ کو بھی شاید وہ لوگ قتل کر دیں گے، تو ہم آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیے، فوج کے پیچھے ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر ایک چھپر بنائے، وہاں پر اللہ کے نبی کو بٹھا دیے کہ آپ یہیں پر بیٹھیے، اور کچھ گارڈز کو بھی لگا دیے، اور ایک دو تین اونٹ کو بھی تیار رکھ دیے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کا لشکر ہار گیا تو آپ یہ اونٹ پہ بیٹھ کے تیزی سے مدینے کی طرف بھاگ جائیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حالانکہ وعدہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پلاننگ کرنا ضروری ہے، صرف اللہ کے وعدے کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ جتنا آپ کے اختیار میں، جتنا آپ کے بس میں پوری کی پلاننگ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھپرے میں بیٹھے رات بھر اور دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑا کہ اللہ کے نبی آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی یہاں تک کہ بول دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ یہ جو صحابی ہیں یہ میری 15 سال کی محنت ہے، اگر یہ لوگ مٹ گئے، اگر یہ لوگ قتل ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا، اسلام کو غالب کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، اتنے جذباتی ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے جو صحابی ہیں وہ 4 صحابی ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد جو صحابی ہیں وہ 10 مبشرہ، 6 اور صحابی ہیں جن کو جنت میں بشارت دی گئی 10، اس کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے صحابہ کا وہ بدر کے صحابہ کا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اگر یہ لوگ بدر کی جنگ کے بعد کوئی گناہ بھی کرتے ہیں موت سے پہلے تو بھی میں ان کے گناہ کو معاف کر دیا، ڈکلیئر کر دیا، مغفرت ہو گئی ان کی، اتنی بڑی جنگ تھی یہ، کیونکہ یہ جنگ حق اور باطل کی، سچائی اور جھوٹ کی پہلی جنگ تھی جس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، تقابل نہیں کر سکتے تھے آپ، مکے والے تعداد میں اتنے، مدینے والے تعداد میں اتنے کم، نہ ہتھیار، نہ ساز و سامان، کوئی چیز میچ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جب رات ہو گئی نیکسٹ ڈے تو اللہ کے نبی نے حضرت 3 صحابی کو جو ہے چیک کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کے قریش کے لشکر کا جائزہ لو، تو علی، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا،
یہ لوگ مکے کے جو پڑاؤ تھا لشکر کا اس کے اطراف گھومے کرے، اور ایک جگہ جو ہے ایک غلام تھا اس کو پکڑ لیے، اس کو پکڑ کے لے کے آئے، 2 غلام تھے ان کو پکڑ کے لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اس کو مارے پیٹے، پھر بھی پوچھے سے تم قافلے والے ہیں لشکر والے ہیں؟ ان لوگ سمجھ رہے تھے کہ لشکر بھی شاید قافلہ ہی ہو، لیکن وہ لوگ بولے کہ ہم لشکر کے ہیں قافلے کے نہیں ہیں۔ تو پھر پوچھے کتنے تعداد ہے، وہ بولے کہ ہمارے کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کتنے اونٹ تم لوگ روزانہ ذبح کر رہے؟ تو وہ لوگ بولے کہ ہم 9 یا 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں اور ہمارا کام کھانا پکانا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی اس سے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ میں 100 آدمی کھانا کھاتے، تو اس کا مطلب ہے یہ لشکری جو ہے وہ 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی زبردست سپہ سالار بھی تھے، جاسوس بھی تھے، اور ہر کچھ تھے۔ یہ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، جو مسجد میں امام ہے اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ فزکس کس کو بولتے ہیں، کیمسٹری کس کو بولتے ہیں، چاند کیا ہے، دنیا کدھر جا رہی، انہیں بس اللہ 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 کلتے بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ امام جو رہتا اس کو ہر چیز کی نالج ہونا چاہیے، دنیا میں کیا ہو رہا، کیسے ہو رہا۔ تو جنگ میں بھی اللہ کے نبی پرفیکٹ ماڈل تھے، رول ماڈل تھے، مطلب یہاں پر بہادر بھی تھے، انٹیلیجنٹ بھی تھے، ہر چیز تھی اللہ کے نبی کے پاس، اس لیے بولے کہ اس میں حسنہ کہ اللہ کے نبی کو فالو کرو۔ اور وہ لوگ کیا کہ وہ لوگ بھی اسلامی لشکر کا جائزہ لینے کے واسطے، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا وہب، اس کو بھیجے، انہیں بھی کیا کرا ایک لشکر کا چکر لگایا، اسلامی لشکر کا جاسوس تھا وہ، اور پھر آ کے ابو جہل کو مکے کے سرداروں کو رپورٹ دیا کہ بھائی یہ لوگ میرے خیال سے اندازے سے 300 لوگ ہیں، لیکن یہ 300 لوگ بہت جنونی دکھ رہے، یہ لوگ اگر مریں گے تو مرنے سے پہلے 1-2 آدمی کو تو کیسا بھی ماریں گے۔ تو ابو جہل اس کو خاموش بیٹھا دیا کہ خاموش بیٹھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ نکلے تھے مدینے والے مسلمان، اور روزہ فرض ہو گیا تھا 8 رمضان 7 رمضان کو نکلے تھے، اور یہ جو جنگ ہوئی جنگ بدر وہ ہوئی 17 رمضان کو 2 ہجری میں۔ صحابہ سفر میں بھی روزے تھے، اللہ کے نبی کو حکم دینا پڑا کہ جنگ میں روزہ نہیں ہے، سب کو جنگ توڑ دینا ہے، سب کو روزہ توڑنا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کیا، ڈیفنس لائن بنائے۔ کیسے بنائے؟ سب سے پہلے تیر اندازوں کو رکھے، پھر پیچھے نیزے والوں کو، پھر تلوار والوں کو، اور ان کو تیر والوں کو بٹھا دیا ایسا نیچے، اور پھر بولے کہ مکے کا جو لشکر اٹیک کریں گے دوسرے دن صبح میں، تو تم لوگ بھاگنا نہیں ان کے پاس، بلکہ ان کو آنے دینا، جب وہ لوگ نزدیک جا جائے پھر تیر برسانا۔ نیزے والوں کو بولے جب تیر والوں کے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر تم نیزے پھینکنا، کیونکہ آدھا کلومیٹر دور لشکر تھا، تو وہ لوگ جب بھاگتے ہوئے آئیں گے اٹیک کرنے کے واسطے، تو جب تک یہ مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے ان کی سانس اکھڑ جائیں گی، تھک جائیں گے، تو پھر ہم کو ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی بہترین اسٹریٹجی تھی، اور بولے کہ ایک تیر بھی ضائع نہیں ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بھی یہاں پر مدد آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ رات میں بارش برسائی، مسلمانوں کے پاس جھم 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 بارش ہوئی، تو جس سے مسلمان کیا کہ پانی نہا لیے، برتن بھر لیے، اور پھر مسلمانوں کے پاس پہلے دھول تھی، مطلب جو زمین تھی وہ سخت نہیں تھی، بھربھری تھی، تو پانی بارش پڑنے سے وہ کیا ہوا، جم گئی، تو ان کے قدم بھی جم گئے، تیر اندازوں کے بھی قدم جم گئے، ورنہ اگر زمین میں کچا پن رہا، چکڑ رہا، کیچڑ رہا، تو آپ تیر ماریں گے تو آپ کا پیر پھسل جاتا، آپ لڑ نہیں سکتے سے، گھوڑے کا بھی پیر پھسل جاتا، آپ کا بھی پیر پھسل جاتا۔ اس طرف مکے کے لشکر میں اللہ نے موسلا دھار زبردست تیز بارش کر دی، اس سے کیا ہوا، ان کے اندر پورا کیچڑ 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 ہو گیا، وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اور ایک مدد یہ کی کہ مسلمانوں کے لشکر میں نیند کو طاری کر دیا، سارے لوگ آرام سے سو گئے، ان کے دل سے خوف نکال دیا، اطمینان بھر دیا، فرشتے آ گئے، فرشتے آ کے اطمینان مسلمانوں کے صحابہ کے دل میں ڈال دیے۔ ادھر پھر فرشتے گئے مکے کے لشکر میں ڈال کے ان کے اندر خوف ڈال دیے، ان کے اندر رعب ڈال دیے، تو وہ لوگ رات بھر سو ہی نہیں سکے۔ جو آدمی رات بھر نہیں سو سکا انہیں دن میں کیا کام کر سکتا، تو وہ لوگ 3 بجے 4 بجے 1-2 گھنٹے کے واسطے سوئے، صبح ہو گئی، اور یہ مسلمان پوری رات آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سوئے، پانی بھی نہا لیے، اور پھر فریش بھی ہو گئے، اور پانی کا بھی ذخیرہ کر لیے، تو ہر طرف، اور پھر مٹی بھی ان کی جم گئی، ادھر مٹی جمی ہوئی نہیں تھی، کیچڑ بھی تھا، موبلائزیشن کے واسطے مشکل ہو رہی تھی۔ ابھی یہی رات میں مکے کے لشکر میں اور ایک چیز ہوئی کہ ایک آدمی حکیم بن حزام، مطلب یہ مکے کے سردار تھا، وہ گیا عتبہ بن ربیعہ کی طرف، جو جنگ نہیں چاہتا تھا، سردار تھا، جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو جہل چاہتا تھا، تو اس کو بولے کہ بھائی
ہم کس لیے آئے؟ خون لینے کے لیے آئے، کیونکہ جو لشکر نخلا تھا وہاں پر ایک آدمی کو یہ لوگ قتل کیے تھے، سعد بن ابی وقاص، اور پھر 2 کو زخمی کیے تھے، ایک آدمی بھاگ گیا تھا اور 20 اونٹ لے کے مدینہ آ گئے تھے، اس کا انتقام بھی لینا تھا ان لوگوں کو، انتقام کے واسطے آ گئے تھے۔ تو بولے کہ اگر تم دیت مطلب خون بہا دے دیں گے، بلڈ منی دے دیں گے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو عتبہ راضی ہو گیا جنگ کو ٹالنے کے واسطے، ابو جہل کے پاس گیا، بولا کہ میں یہ پیسے دے دوں گا، تو ابو جہل کو غصہ ہو گیا۔ ابو جہل بولا کہ تم اصل میں بزدل آدمی ہیں، اور تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا، سامنے اسلامی لشکر میں ہے، تم نہیں چاہتے اس کو قتل کرنا، اس واسطے تم بہانے بنا رہے۔ پھر جو علا بن حضرمی، جو عامر بن حضرمی تھے، اس کے بھائی کو بلایا، بھائی کو بلا کے بولے کہ دیکھو تمہارے گولڈن چانس ہے تمہارے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے واسطے، اور یہ لوگ یہ پلاننگ کر رہے صلح کرنے کے واسطے۔ تو انہیں بھی جو ہے لشکر میں چیخ و پکار شروع کر دیا، میرا بھائی کہاں گیا تو، تیرا بدلہ نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال عتبہ بن ربیعہ کو جب بولے کہ تو بزدل ہے تو اس کو غصہ ہے، انہیں بولا کل دیکھ لینا کون بزدل ہے، معلوم ہوگا، کیونکہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے اندر، قریش کے اندر، کسی کو بزدل بولنا۔ اور یہ لوگ مدینے والا کو یہ بول رہے تھے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے، ان کو جنگ کا کیا تجربہ ہے، کھیتی باڑی کرنے والے، ہل چلانے والے ہیں، یہ لوگ تلوار چلانے والے تھوڑی ہے۔ تو ایسا مسئلہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں تک ہم پہنچے، تو صبح ہوں گی تو پھر جنگ شروع ہوں گی۔ تو جنگ سے پہلے کے واقعات میں یہاں پر بتایا، تو کسی کو کوئی سوال؟ نیزے پہلے نیزے والے، بولا تو اسپیئر جو رہتا سامنے، نیزے والے پیچھے لکڑی رہتی، نیزے، کیونکہ وہ نیزہ رہا تو سے ہی آدمی کو اٹیک کر سکتے، قتل کر سکتے، انہیں نزدیک نہیں آتا۔ جب بالکل نزدیک آ گیا فیس ٹو فیس تو پھر آپ تلوار استعمال کرتے، کیونکہ تلوار دور نہیں جاتی، تیر سب سے زیادہ دور جاتا۔ تو جب پہلے وہ لوگ تیر کی رینج میں آ جائیں گے تو ان کو وہیں قتل کر دیں گے، روک دیں گے آنے اٹیک کرنے کے لیے۔ پھر بھی وہ 1000 تھے نا، بہت زیادہ تھے، تو کیسا بھی 100 آدمی مریں گے، پھر باقی کے تو آئیں گے نا اٹیک کرنے کے واسطے، تو ان کے واسطے پھر چند میٹر سے نیزے پھینک کے مار سکتے ہیں ان کو۔ وہ باؤنڈری بھی کراس کر دیے تو پھر اب تلوار تو تلوار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔